صاحبہ یہ سوال کر رہی ہے کہ قندوز حملے کی مذمت منظور پشتین نے نہیں کی ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، ہنسی بھی آ رہی ہے، کیونکہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے سمجھائیں، مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، آپ مجھے سمجھائیں کہ جب ہم افغانستان کی حمایت میں چلے جاتے ہیں، افغانستان کی کسی بھی وہ چیز کی حمایت کرتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں آپ تو افغانستان کے ایجنٹ ہیں، پشتون تحفظ موومنٹ تو افغانستان کی تحریک ہے، یہ تو افغانستان کی ایجنسیاں چلا رہی ہیں، تو اور جب ہم مذمت نہیں کرتے تو پھر آپ کہتے ہیں آپ تو مذمت نہیں کر رہے ہیں، آپ تو افغانستان کے لیے کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ؟ تو آپ مجھے سمجھائیں کہ ہم افغانستان کی حمایت میں بولیں یا نہ بولیں؟ آپ خود ہی کنفیوز ہیں یا ہمیں کنفیوز کر رہی ہیں؟ آپ سمجھائیں ہمیں کہ ہم یا افغانستان کی حمایت میں بولیں یا نہ بولیں؟ ٹھیک کون سی بات ہو گئی؟ جب ہم بولتے ہیں پھر آپ کہتی ہے کہ نہیں یہ تو افغانستان کے ایجنٹ ہے، جب ہم نہیں بولتے پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو افغانستان کی حمایت میں نہیں بول رہے، ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے افغانستان کی۔ تو بھائی سمجھنے والی بات ہوتی ہے، ہم کیا کریں؟ اور قندوز واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائیں وہ کم ہے، لیکن اس واقعے پر میڈیا کی خاموشی پر جتنی مذمت کی جائیں وہ بھی کم ہے۔ لوگ تو آپ کو الزام دے رہے ہیں کہ میڈیا کیوں خاموش ہے قندوز واقعے پر۔ لازمی باتیں نہیں خاموش رہنا چاہیے، لیکن منظور پشتین صاحب سے آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ قندوز واقعے کی مذمت کیوں نہیں کی۔ اچھا چلیں، قندوز واقعے کی مذمت منظور پشتین صاحب تب کرتے جب آپ مائک لے کے ان سے پوچھتے یا وہ خود آ کے آپ کو ٹی وی پر بتاتے، آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر بتاتے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کو دعوت ہی نہیں دی جا رہی، ان کی خبر کو خبر نہیں بنائی جا رہی، تو وہ کیسے وہ قندوز واقعے کی مذمت کریں؟ کیسے کریں وہ؟ کیونکہ وہ تو کسی نیوز چینل پہ نہیں آ رہے ہیں، دعوت ہی نہیں دی جا رہی ان کو، کوئی نہیں بٹھا رہا ان کو، تو کیسے مذمت کریں وہ؟ ہاں مذمت کی ہے، لیکن وہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ مذمت کی ہے، کیونکہ میڈیا میں تو وہ نیوز چینل میں تو وہ جا نہیں سکتا، تو فیس بک اکاؤنٹ پہ مذمت کی ہے۔ بھائی بات ختم، اس میں وہ اتنی جذباتی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ عزائم لگتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، فنڈنگز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کا جواب بے حد ضروری ہے۔ چلیں یہ بات تو آپ نے مان لی کہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، خود ہی کہہ رہی ہیں آپ بڑے جلسے ہو رہے ہیں، تو ٹی وی پہ کیوں نہیں دکھا رہی ہیں آپ؟ کیوں نہیں دکھا رہی ہیں آپ؟ اور دوسری بات، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، ثابت کریں۔ آپ کے پاس ہے کوئی فوٹیج وغیرہ جہاں پہ منظور پشتین نے را سے ملاقات کی ہو، این ڈی اے سے ملاقات کی ہو؟ آپ کے پاس فوٹیج ہو، وہ چلائیں وہ فوٹیج اور بتائیں عوام کو کہ یار منظور پشتین تو ان کے ایجنٹ ہے اور یہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے۔ صاف کہیں کہ را سے فنڈنگ آ رہی ہے، آپ یہی کہنا چاہتی ہے۔ تو بھائی اگر را سے فنڈنگ آ رہی ہے تو آپ کے پاس وہ کوئی ثبوت ہوں گے، آپ وہ ثابت کریں کہ منظور پشتین صاحب آپ ممبئی گئے تھے، آپ یہاں پہ علاج کے لیے گئے تھے، آپ یا سودا کرنے کے لیے گئے، ٹماٹر لینے گئے تھے، تو آپ نے اس دوران وہ را کے ایجنٹ سے ملاقات کیا۔ ثابت کریں بھائی، فوٹیج چلائیں فوٹیج، کوئی خبر چلائیں۔ لیکن بے بنیاد الزامات یہ اگر فیس بک پہ لوگ لگائیں تو کوئی بات نہیں ہے، فیس بک پہ یہ سوالات میں بہت سن رہا ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ وہاں پہ بینگ این اینکر بیٹھ کر وہاں پہ اگر آپ یہ سوالات کر رہی ہیں تو پھر تو بھائی کچھ اصول ہونے چاہیے، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کر ایسے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ حالانکہ الزام لگانا تو آپ کا کام ہے ہی نہیں، آپ کا تو صرف حق ہے سوال پوچھنا اور ان کے جواب کا انتظار کرنا، ان سوالوں کے جواب کا انتظار کرنا جو سوال آپ نے پوچھے ہیں۔ لیکن آپ نے سوال پتہ نہیں کس سے پوچھے ہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ چلیں بات کرتے ہیں۔ ہمت نہیں ہو رہی ہے، افغان اور انڈین میڈیا پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، آپ پختون علاقوں کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ کیا اس پر وضاحت پیش کی ہے آپ نے؟ کیوں اس پر وضاحت پیش نہیں کی؟ ہندوستانی دعووں کو رد کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کیوں؟ اچھا، تو کرن ناز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ افغان اور انڈین میڈیا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔